ایک تجویز میرے ذہن میں آئی ہے، اس نے کچھ سوچتے ہوئے دوبارہ کہا۔ کیا؟ جہانگیر نے بے چینی سے دریافت کیا۔ ہم بابا شکر دین کی زیارت پر جاتے ہیں، یہاں چونکہ نزدیک دور سے زائرین آتے رہتے ہیں، اسی لیے شاید ہمارا کوئی خاص نوٹس نہ لیا جائے۔ اگر وہاں کوئی شناسا چہرہ دکھائی دیا تو میں کوشش کروں گی کہ اسے رہنمائی حاصل کروں۔ مجھے اکثر مجاہدین سے شناسائی ہے جنہیں میں اپنے بھائی کے ساتھ دیکھتی رہتی ہوں۔ یہ لوگ یقیناً مجھے بھی پہچانتے ہوں گے۔ میرا اندازہ ہے کہ ایسی جگہوں پر اگرچہ انٹیلیجنس والوں نے اپنا جال پھیلایا ہوتا ہے، لیکن مجاہدین بھی، خصوصاً جن کا تعلق دوسرے علاقوں سے ہوتا ہے، آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ آج کل چونکہ بابا شکر دین کا عرس بھی چل رہا ہے، اس لیے یہاں بازار بھی سجا ہوگا اور زیادہ لوگوں کی آمد و رفت بھی ہوگی۔ زینب نے اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ لیکن تمہیں بھارتی بھی تو پہچان سکتے ہیں، جہانگیر نے خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں، میں اپنے چہرے کو چھپا کر رکھوں گی۔ عموماً یہاں آنے والی عورتیں پردے میں ہی ہوتی ہیں، اسی لیے کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوتا۔ نہ ہی وہ خدا نخواستہ اب اتنی جرأت کر سکتے ہیں کہ کسی مسلمان عورت کو چہرے سے چادر ہٹانے کے لیے کہیں۔ زینب کے جواب نے اسے مطمئن کر دیا۔ دونوں اب یہاں سے 3 کلومیٹر کی دوری پر واقع بابا شکر دین کی زیارت پر جا رہے تھے۔ وہ سوپور میں موجود تھے اور اس سے بہتر جگہ انہیں اور کوئی میسر نہیں آ سکتی تھی۔ ایک قدرے محفوظ جگہ سے وہ پہاڑی سلسلے سے نکل کر سڑک پر آ گئے، جہاں سے دونوں نے سڑک عبور کی۔ جہانگیر نے سر پر گرم ٹوپی رکھی تھی اور اپنے منہ اور سر کو بھی ایک گرم مفلر سے اسی طرح ڈھانپ رکھا تھا کہ وہ بظاہر سردی سے بھی محفوظ تھا اور اس کا چہرہ بھی دوسروں کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ زینب نے بھی اپنے چہرے کو اچھی طرح ڈھانپ لیا تھا جیسے عورتیں پردہ کیا کرتی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بظاہر چل رہے تھے جیسے وہ دونوں بھی دوسرے لوگوں کی طرح کسی نزدیکی علاقے سے اس زیارت کو آئے ہوں۔ 3 کلومیٹر کے اس فاصلے کو اس نے دل کی تیز تیز دھڑکنوں اور تیز تیز قدموں کے ساتھ طے کیا۔ اس درمیان 4 جگہ انہیں BSF کی چوکیاں دکھائی دیں، لیکن کسی وقتی مصلحت کے تحت ابھی تک بھارتی انٹیلیجنس والے یہاں سے گزرنے والے ہر شہری کی تلاشی لینے کا خطرہ مول نہیں لیتے تھے۔ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اس طرح یہاں مزید اشتعال پھیل جائے گا اور لوگ اسے مذہبی معاملات قرار دے کر جلوس نکالیں گے۔ سوپور کو مجاہدین کا شہر کہا جاتا تھا۔ اس شہر کی آبادی قریباً 2 لاکھ تھی اور یہاں جب کسی شہید کا جنازہ یا جلوس نکلتا تو 1.5 لاکھ سے کم تعداد اس کی نہیں ہوتی تھی۔ بھارتی جانتے تھے کہ یہاں کا ہر گھر مجاہدین کا قلعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہاں اپنے مخبروں کی تعداد بھی بہت زیادہ رکھی ہوئی تھی۔ دونوں خدا خدا کر کے بابا شکر دین کی زیارت پر پہنچ چکے تھے۔ یہ وہی علاقہ تھا جہاں رسوائے زمانہ ویٹ لیب ریسٹ ہاؤس موجود تھا۔ اسی انٹیروگیشن سینٹر میں کرنل دوبے مجاہدین کے ہاتھوں لگے زخم چاٹ رہا تھا۔ جہانگیر نے یہاں پر سجی دکانوں میں سے ایک سے کھانے کے لیے کچھ خریدا اور کشمیری قہوہ کی ایک کیتلی بھی بھر کر لے آیا۔ دونوں نے زیارت گاہ کے ایک کونے میں بیٹھ کر بڑی بددلی سے یہ سب کچھ ذہن مار کیا تھا۔ دونوں ہی کا دل کچھ کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جہانگیر کو اب احساس ہوا تھا جیسے یہ اس کی زندگی کا سب سے اہم اور خوشگوار حادثہ بن گیا تھا۔ زینب کے لیے اس کے دل میں موجود بے پناہ عقیدت پر اب ایک اور جذبہ بھی شدت سے غالب آنے لگا تھا۔ ابھی وہ اس جذبے کو نام دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اسے احساس ہونے لگا تھا جیسے بڑے نامحسوس انداز میں زینب نے اس کے دل و دماغ پر اپنی گرفت بڑی مضبوط کر لی تھی۔ جہانگیر کے لیے یہ احساس بڑا خوشگوار تھا۔ وہاں اس نے خود کو بڑی آزمائش میں بھی ڈال دیا تھا۔ اسے ایک ہی خوف دامنگیر تھا کہ کہیں اس کے دلی جذبات کا ہلکا سا بھی پرتو بھی اس کے چہرے پر نہ آ جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زینب کو اس مرحلے پر اس کے اندر آہستہ آہستہ جنم لینے والی اس کشمکش سے آگاہی ہو۔ فی الوقت اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو زینب کو محفوظ ہاتھوں تک پہنچائے۔ اس کے دل و دماغ پر بوجھ اچانک آن پڑا تھا، اس سے تب ہی نجات ممکن تھی جب زینب جو ایک امانت بن کر اس کے پاس آ گئی تھی بخیر و خوبی اور بحفاظت اپنوں میں پہنچ جائے۔ وہ ایک امین کی طرح ذمہ داری کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ جہاں اسے ایک طرف اپنے ساتھیوں کی فکر کھائی جا رہی تھی، وہاں دوسری طرف یہ احساس بھی جان لیوا تھا کہ مجاہدوں کے ساتھ کمانڈر مختار کی بہن ابھی تک غیر محفوظ تھی۔ دونوں نے بہت کم کھایا تھا، لیکن قہوے نے ان کے بدن میں قدرے حرارت اور زندگی کا احساس پیدا کر دیا تھا، ورنہ تو یہاں کی سردی خون منجمد کیے دیتی تھی۔ جہانگیر نے فیرن پہنے اور کانگڑیاں سنبھالے اپنے ارد گرد چکراتے کشمیریوں میں 2-3 کو مار کر لیا تھا۔ اس کی چھٹی حص نے بتا دیا تھا کہ ان میں بھارتی انٹیلیجنس کے لوگ موجود ہیں اور گزشتہ رات والے مارکے کے بعد سے بھارتیوں کو 100% امید ہوگی کہ اس طرف کوئی نہ کوئی مجاہد پناہ لینے آئے گا۔ یہی سوچ کر انہوں نے شاید زیارت گاہ پر معمول سے زیادہ سخت چیک رکھا ہوا تھا، لیکن کیا مجاہدین نے اس مفروضے پر غور نہیں کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر جہانگیر کے دل کو تسلی سی ہوئی اور اس نے سوچا کہ اگر کمانڈر مختار زندہ ہے تو اس نے کبھی سہم پہلو کو نظر انداز نہیں کیا ہوگا۔ جہانگیر کی تلاش میں ضرور مجاہدین بھی یہاں پہنچے ہوں گے۔
سب سے اہم بات یہ تھی کہ زینب اس کے ساتھ تھی جو اس کے کمانڈر کی بہن تھی، اور وہ جانتے تھے کہ جہانگیر پر کتنی اہم ذمہ داری آن پڑی ہے۔ اف میرے خدایا! اچانک ہی زینب کے منہ سے یہ الفاظ نکلے اور جہانگیر نے چونک کر اس طرف دیکھا جدھر زینب نے نظریں گاڑی ہوئی تھیں۔ اسے بل کھا کر اس سمت کی سڑک پر آرمی کے ٹرک اور جیپیں آتی دکھائی دیں، اور دوسرے ہی لمحے اسے صورتحال کی سنگینی کا ادراک ہو گیا۔ یہ آرمی کنوائی یقیناً اسی طرف آ رہا ہوگا۔ گو کہ بھارتی فوج کی یہ معمول کی پریکٹس تھی، وہ کسی بھی لمحے کسی بھی علاقے کو گھیرے میں لے کر وہاں کی ساری آبادی کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کالے شیشوں والی ایک جیپ وہاں آ جاتی تھی جس میں کوئی غدار یا گھر کا بیدی فوج نے چھپایا ہوتا تھا۔ یہ عموماً آستین کے وہ سانپ تھے جو چند ٹکوں یا پھر اپنی مجبوریوں کے لیے بکاؤ مال بن کر اپنے ہی لوگوں کے خون سے ہولی کھیلا کرتے تھے۔ کالے شیشوں والی جیپ میں چھپے ہوئے آستین کے سانپ کے سامنے سے تمام لوگوں کو قطار کی صورت میں گزارا جاتا تھا۔ جس کو وہ متشبہ قرار دیتا اسے بھارتی درندوں کی طرح جھپٹ کر اٹھا کر لے جاتے، اور پھر کئی ماہ تک اس بد نصیب کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کی لاش کسی ویرانے میں یا پھر کسی دریائی ندی نالے میں مل جاتی۔ ایسے متشبہ کو بھارتی مجاہدین انٹیلیجنس وحشیانہ انداز میں تفتیش کے مراحل سے گزارتی۔ ان کے جسموں کے مختلف حصوں کو جلانا، ان میں سوراخ کر دینا، ہڈیاں توڑ دینا یا جسم کے مخصوص مقامات پر اذیت ناک ضرب لگانا ان کے معمول کی پریکٹس تھی۔ آج تک ایسے اغوا ہونے والے نوجوانوں میں سے کسی کی لاش بھی صحیح حالت میں نہیں ملی تھی۔ جہانگیر کو سمجھ آ گئی تھی کہ زینب کے منہ سے بے ساختہ یہ فکرہ کیوں نکلا ہے۔ ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا، زینب نے اس سے نظریں دو چار کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے چلو۔ جہانگیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ زینب حسب سابق آگے آگے تھی اور جہانگیر اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ زینب کی رفتار معمول سے زیادہ تیز تھی اور جہانگیر محسوس کر رہا تھا کہ وہ گھبراہٹ کا شکار بھی ہے۔ اسے اب ایک ہی خوف دامن گیر تھا کہ کہیں یہاں موجود کسی سفید پوش کو یہ گھبراہٹ شک میں مبتلا نہ کر دے۔ یہ سوچ کر وہ تیزی سے قدم بڑھاتے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ زینب حوصلہ رکھو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا۔ میرے جیتے جی کسی کی جرت نہیں کہ تمہاری طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ خود کو سنبھالو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی آزمائش سے سرخرو کر دیا ہے، انشاءاللہ ہم اس آزمائش میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اس کے لہجے کا اعتماد زینب کے رگوں پہ میں سرایت کر گیا تھا۔ اچانک ہی گھبرائی ہوئی زینب نے یوں محسوس کیا جیسے اس کے جسم میں کوئی برقی روح سرایت کر گئی ہے۔ اس کی ساری گھبراہٹ کافور ہو گئی، ایک کرشمہ ہو گیا تھا۔ جہانگیر کے کہے چند الفاظ کھویا ہوا اعتماد لوٹا چکے تھے اور وہ دوسرے ہی لمحے ایک مکمل مجاہدہ بن چکی تھی۔ ایک مرتبہ پھر وہ نپے تلے قدموں سے بڑے اعتماد کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن تھی۔ اگر ہمارے یہاں سے نکلنے سے پہلے وہ لوگ یہاں پہنچ جائیں تو تم فوراً مجھ سے الگ ہو جانا۔ میں کوشش کروں گا کہ جتنی دیر ممکن ہو ان کا مقابلہ کروں۔ اس درمیان کچھ لوگوں کو تو بچ کر نکلنے کا موقع ملے گا۔ جہانگیر اتنا کہہ کر اس کا جواب سنے بغیر اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ رکھ کر چلنے لگا۔ فوجی قافلے کو یہاں تک پہنچنے میں بمشکل چند منٹ اور لگتے۔ زینب نے قدرے محفوظ اور گنجان راستہ اختیار کیا تھا، گو کہ وہ بڑی پر اعتماد تھی، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ فوجیوں کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے نہ نکل پائیں۔ اچانک ہی ایک آواز نے اس کے قدم تھام لیے۔ زینب آواز شناسا تھی۔ چلتے چلتے اس نے غیر اختیاری انداز میں گردن گھمائی تو اپنے طرف موجود عابد کو پایا۔ اس کے چچا زاد بھائی کمانڈر مختار کے ساتھی کو قدرت نے تائید غیبی بنا کر بھیج دیا تھا۔ عابد تم؟ زینب نے مسرت اور حیرت کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ جہانگیر ان کے نزدیک آ گیا تھا۔ میرے پیچھے آؤ، اس نے مزید سوالوں سے بچنے کے لیے کہا۔ جہانگیر نے استفہامیہ نظروں سے زینب کی طرف دیکھا جس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ عابد آگے آگے تھا اور دونوں اس کے پیچھے۔ وہ اچانک ہی ایک گلی میں گھوم گیا۔ یہ راستہ بلندی کی طرف جا رہا تھا۔ 3-4 منٹ تک تیز رفتاری سے چلنے کے بعد وہ اچانک ہی ایک مکان کے کھلے دروازے میں داخل ہو گیا۔ دروازہ شاید ان کو دیکھ کر کھولا گیا تھا۔ جہانگیر کی حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ان کے سامنے کمانڈر مختار کھڑا تھا۔ مختار؟ جہانگیر نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے کہا۔ جہانگیر تم؟ الحمدللہ۔ دوسری طرف مختار کے جذبات بھی وہی تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے گرم جوشی سے بغل گیر ہو گئے۔ باقی ساتھی کہاں ہے؟ جہانگیر نے اس سے لپٹتے ہوئے اپنے دوسرے ساتھیوں کی خیریت دریافت کی۔ جہانگیر میرے بھائی، مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے 2 ساتھی شہید ہو چکے ہیں۔ دشمن کی گولہ باری سے ہم تو محفوظ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے حملہ کیا اور ہم پسپائی اختیار کر رہے تھے تو حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم اپنا سارا سامان بحفاظت نکال سکے۔ دونوں شہید ساتھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا سامان دشمن کے ہاتھ لگے۔ وہ دونوں بڑی گنیں اٹھا کر لے جانا چاہتے تھے۔ میں نے پہلے تو انہیں اجازت نہیں دی، پھر بادل ناخواستہ انہیں اجازت دے دی۔ دشمن قریب آ رہا تھا۔ دونوں شہید شاید یہ سنہری موقع گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے وہی مورچے جما لیے اور ہم سے کہا کہ سر نکل جائیں۔
ہم نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ دونوں اگر دشمن کو نہ روکتے تو شاید ہم میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ ملاقات کے لیے باقی نہ بچتا۔ انہیں بھی شاید اس حقیقت کا احساس ہو گیا تھا۔ اف میرے خدایا، مجھے تو اب احساس ہوا ہے کہ انہوں نے سامان اٹھانے کا تو صرف بہانہ بنایا تھا جس طرف وہ موجود تھے۔ شاید ادھر سے انہوں نے دشمن کو اپنی سمت آتے دیکھ کر اندازہ کر لیا تھا کہ اگر دشمن کو یہاں نہ روکا گیا تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر نہیں جانے پائے گا۔ جہانگیر بھائی وہ بہت عظیم نوجوان تھے، اپنے باقی ساتھیوں کو بچانے کے لیے وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے پر تل گئے تھے۔ ہمارے لیے وہاں ایک پل رکنا بھی ناممکن تھا، کیونکہ تینوں سمتوں سے بھارتی ہماری طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے، اور چند منٹ اگر مزید ہم وہاں رکے رہتے تو شاید۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور اس کا گلا رننے لگا تھا۔ جہانگیر ابھی تک استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ اپنے ساتھیوں کی آخری لمحات کی کہانی سننا چاہتا تھا۔ مختار نے بڑی ہمت سے خود پر قابو پایا۔ اس سے پہلے کہ فرار کے بعد واحد راستے تک وہ پہنچتے، میں نے دل پر جبر کر کے یہی فیصلہ کیا کہ باقی ساتھیوں کو بچاؤں۔ ہم نے آخری منظر یہی دیکھا کہ گرفتاری کے لیے انہیں ہاتھ کھڑے کر کے مورچوں سے باہر نکلنے کا حکم دینے والے ہر اول دستے کے 4-5 کمانڈوز کو انہوں نے پہلے ہی حلے میں جہنم واصل کر دیا۔ اپنے کمانڈوز کی موت پر بھارتیوں نے عالم وحشت میں ان پر بے پناہ فائرنگ کیا۔ یقیناً انہوں نے واصل حق ہونے سے پہلے کچھ اور بھارتیوں کو بھی جہنم رسید کیا ہوگا۔ ان کے دشمن کو للکارنے اور روکنے سے ہمیں چند منٹ کی مزید مہلت مل گئی اور ہم وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ کاش ہم ان عظیم شہیدوں کی لاشیں بھی حاصل کر سکتے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا گلا رن گیا، اس کی آواز بھرا گئی۔ اب اس کے لیے اپنے آنسو روکنا شاید ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جہانگیر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ راہ حق کے پہلے 2 ساتھیوں نے بہت جلد اپنی منزل پا لی تھی۔ اسے اب اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ یہ راہ طے کرنی تھی۔ اسے دم رخصت اپنے کمانڈر کے یہ الفاظ نہیں بھول رہے تھے کہ دشمن کو فراغت مل گئی تو وہ زخم خوردہ بھیڑیوں کی طرح مقبوضہ کشمیر کے بے بس اور مقہور مسلمانوں کی رگوں سے خون کے آخری قطرے بھی نچوڑ لے گا۔ جہانگیر، دشمن کو یہ احساس نہ ہونے دینا کہ اس نے ہماری لائف لائن کاٹ دی ہے۔ اس لائف لائن کو کبھی نہ کٹنے دینا۔ میں آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا جناب، جہانگیر نے کہا تھا۔ اس اثناء میں زینب دوسرے کمرے میں جا چکی تھی اور کمانڈر مختار کا ایک مقامی ساتھی وہاں آ گیا تھا۔ اس نے جہانگیر کو بڑی محبت سے سلام کرتے ہوئے خوش آمدید کہا۔ میرے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ جہانگیر نے کمانڈر مختار کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یہیں لے آؤ۔ کمانڈر مختار نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اپنے مقامی ساتھی کی طرف دیکھ کر کہا کہ جس نے اسبات میں گردن ہلائی اور وہاں سے چلا گیا۔ اچانک ہی دوسرے کمرے سے زینب وہاں آ گئی، جس نے کوئلوں کی ایک چھوٹی سی انگیٹھی لا کر جہانگیر کے سامنے رکھ دی۔ میرے پاس بھی کوئی اچھی خبر نہیں۔ جہانگیر نے اسے اپنی کہانی سنانے کے لیے ایک طویل سانس لیا۔ میں جانتا ہوں جہانگیر، مجھے علم ہے حفیظ اور چاچا امیر بھی شہید ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے لیے اب یہ کوئی اہم خبر نہیں رہ گئی۔ یہاں اپنے کسی پیارے کی شہادت کی اطلاع روزانہ کا معمول ہے۔ جو بات جاتے ہیں انہیں علم ہے کہ کسی روز ان کی اطلاع کوئی دوسرا کسی دوسرے کو پہنچان رہا ہوگا۔ اللہ کی مشیت شاید یہی ہے، ہماری تو دم مارنے کی مجال نہیں۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے آخری لمحات تک میری بہن کی حفاظت کی، ورنہ خدا جانے یہ بھی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں تک وہاں موت کا سا سکوت طاری رہا۔ دونوں اپنے پیاروں کا خاموش نوحہ الاپ رہے تھے۔ دونوں کے دلوں میں ماتم بپا تھا۔ مقبوضہ کشمیر کی وہ قہر آلود صبح سورج کی کپکپاتی روشنیوں کے ساتھ جہاں کے مکینوں پر حسب معمول شام غریباں بن کر طلوع ہوئی تھی۔ یہ معمول کی مشق تھی۔ اب یہاں کے بڑے بوڑھے اکٹھے ہو رہے تھے۔ انہیں حسب معمول جلوس کی شکل میں بھارتی فوج کے کمانڈر کے پاس جا کر وہاں سے اپنے شہیدوں کی لاشیں حاصل کرنا تھیں۔ ان شہیدوں کے کیا نام تھے؟ خدا کے پراسرار بندے کون تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ کیسے آئے تھے؟ ان کے گھر بار عزیز و اقربا کون تھے؟ کن ماؤں کے جائے تھے؟ کن بہنوں کے ویر تھے؟ کن سہاگنوں کا سہاگ تھے؟ کسی نے بھی کبھی ان سوالوں کے جوابات تلاش نہیں کیے تھے۔ یہاں کوئی اپنے گلے میں اپنے نام اور نمبر کی تختی ڈال کر راہ شہادت پر گامزن نہیں ہوتا تھا۔ ان سب کی صرف ایک شناخت تھی کہ وہ مسلمان تھے۔ اور اللہ کی اس وعید پر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے پڑوس میں مظلوموں پر قہر ٹوٹ رہا ہے اور تم غافل پڑے ہو اپنے جاگنے کا ثبوت دینے، اپنے باغیرت مسلمان ہونے کی دلیل بن کر برف کے جہنم زار عبور کر کے یہاں آ گئے تھے۔ وہ یہاں کسی کو نہیں جانتے تھے، انہیں یہاں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان کی زبانیں مختلف تھیں، ان کی شکلیں بھی شاید ایک جیسی نہیں تھی، لیکن وہ بنیان مرصوص کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ایمان کے رشتے سے بندھے تھے کہ دشمن کے لیے سیسا پلائی دیوار بن گئے تھے۔
نزدیک دور کے دیہاتوں میں خبر پہنچ گئی تھی کہ رات پھر گھمسان کارن پڑا ہے۔ لوگ جان گئے تھے کہ اللہ کے پراسرار بندے جو ان کی مدد کو انہیں دشمن کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے، ان کی عزتوں، عصمتوں، جانوں اور مال کو محفوظ کرنے کے لیے فرشتوں کی صورت میں آسمان سے اترے تھے، اپنی جانیں راہ وفا میں ہار گئے تھے، منادی ہو گئی تھی۔ لوگوں جان لو کہ ابھی غیرت اسلامی زندہ ہے۔ کشمیر کے مقہور مسلمانوں، تم اکیلے نہیں ہو، وہ تمہاری مدد کو آئیں گے۔ تمام انسانی ضابطے، قانون اور دیواریں توڑ کر کوئی زنجیر ان کے قدموں کو نہیں باندھ سکتی، کوئی مجبوری ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ سوپور میں فوج کی آمد کے ساتھ ساتھ اور ارد گرد کے دیہاتوں سے ہزاروں کی تعداد میں عورتیں اور مرد اکٹھے ہو رہے تھے۔ ڈگری کالج کی گراؤنڈ کے باہر جوان لاشیں ایک قطار کی صورت میں رکھے تھے۔ یہ وہ سرفروش تھے جو رات جان کی بازی ہار گئے تھے۔ ان میں سے صرف چچا امیر کی شناخت ممکن تھی، باقی تمام لاشیں ایک ایک کر کے سامنے لائی جا رہی تھیں۔ بھارتی فوج کا مقامی کمانڈر مجمع کے سامنے ایک لاش رکھ کر سوال کرتا، یہ کون ہے، کس کا رشتہ دار ہے، اس کا والی وارث کون ہے؟ اسے یہی امید ہوتی تھی کہ ادھر سے کوئی جواب نہیں آئے گا اور وہ لوگ بین الاقوامی پریس اپنی گردنیں پھلا کر بتائیں گے کہ گھسپیٹیے یہ دہشت گرد تھے، قرائد کے فوجی تھے جنہیں بھارت ماتا کے سپوتوں نے مار ڈالا۔ لیکن اس کی امیدوں پر اوس پڑنے لگتی جب اچانک مجمع میں سے سینکڑوں عورتیں بین ڈالتی باہر آتی، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ چلا چلا کر آسمان سر پر اٹھا لیتی۔ ان گمنام شہیدوں کے ہزاروں رشتہ دار وہاں ایک پل میں پیدا ہو جاتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ ہر شہید کے سینکڑوں رشتہ دار یہاں موجود تھے۔ انہیں آج سے 1400 سال پہلے جس رشتے میں باندھا گیا تھا اس کے آگے ساری دنیاوی رشتے ہیچ تھے۔ پلک جھپکتے میں ان شہیدوں کے جنازے تیار ہو گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں کشمیری وہاں جمع ہو جاتے۔ ان کے جنازوں کو چھونے کی سعادت کسی قسمت والے کو ملتی تھی۔ سوپور کے قبرستان میں تازہ قبریں کھدی تھیں۔ یہاں شہیدوں کے لاشیں امانت کی صورت میں زمین کو لٹائے جا رہے تھے۔ یہاں سے آسمان تک قالین سرخ بچھے تھے جن کے دوریا کھڑی حوریں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھیں۔ کلمہ شہادت کے ورد سے کفر لرزہ بر اندام تھا۔ پہاڑی سلسلوں میں گونج پیدا کرتی کلمہ شہادت کی پکار فضاؤں میں دور دور تک پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ یہ گواہی تھی جو اس امر پر دلالت کر رہی تھی کہ سارے جہانوں کی طاقت مل کر بھی خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے بے حیثیت ہے۔ ڈگری کالج سے قبرستان تک راستے میں آنے والا ہر پتھر، پہاڑ اور درخت اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ سچ وہ نہیں جو بھارتی سرماؤں نے اپنی 6 لاکھ فوج کی صورت میں یہاں جمع کر لیا ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ جس کی گواہی ہم دے رہے ہیں۔ تینوں بچ جانے والے مجاہد جہانگیر سے باری باری بھیگی آنکھوں کے ساتھ بغل گیر ہو رہے تھے۔ یہ پشیمانی کے آنسو نہیں تھے، بزدلی کا رونا نہیں تھا، یہ تو راہ حق میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جانے کا غم تھا۔ کمانڈر مختار کی تقلید میں ایک مرتبہ پھر ان کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوئے اور انہوں نے جہاں اپنے ساتھیوں کے درجات کی بلندی کے لیے خدا سے التجا کی، وہاں اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ وہ بھی بہت جلد راہ حق کی اس مسافت میں ان کے ہم رکاب ہوں گے۔ زینب ان سب کے لیے ایک مقامی مجاہدہ کے ساتھ کعوہ بنا کر لے آئی تھی۔ اس کے کمال ضبط پر جہانگیر دنگ رہ گیا۔ کیا مجال جو دونوں بہن بھائیوں نے ایک مرتبہ بھی اپنی شہید ماں یا شہید چچا کا نوحہ الاپا ہو۔ کیا مجال جو ان کے رویے سے ایک ساتھ کے لیے بھی کسی کم ہمتی کی جھلک دکھائی پڑتی ہو۔ وہ اپنے مجاہد ساتھیوں کی خدمت کے لیے کمر بستہ تھے۔ ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ ان غازیوں کی جتنی بھی خدمت ان سے ممکن ہے وہ کر لے۔ محترم کمانڈر بھائی منصور نے آخری لمحات میں یہ خط آپ کے لیے لکھا تھا۔ یہ کہتے ہوئے جواد نے ایک طے کیا ہوا کاغذ اسے تھما دیا۔ جہانگیر نے بڑی عقیدت، بڑے حوصلے سے اسے کھولا اور پڑھنے لگا۔ شہید منصور نے لکھا تھا، محترم کمانڈر بھائی، یہ خط بہت جلدی میں لکھ رہا ہوں۔ ہم پر قیامت کی گولہ باری ہو رہی ہے۔ جس نوعیت کا حملہ کیا گیا ہے اس میں بچ نکلنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ بظاہر ممکن دکھائی نہیں دیتا کہ اب اس دنیا میں کوئی ملاقات ہو۔ ہم نے روانگی پر اکٹھے جینے اور مرنے کا عہد کیا تھا، افسوس اس کی پاسداری نہیں کر سکے۔ یوں بھی آپ جانتے ہیں کہ مجھے دوران تربیت بھی ہر کام کی جلدی رہتی تھی۔ میں کوشش کروں گا کہ غازی بن کر یہاں سے نکلوں۔ اگر اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا تو اپنے شہید بھائی کی آخری خواہش ضرور پوری کرنا۔ ہم نے شمشیر نگر کے دشمنوں کے ہاتھوں تباہی کے بعد راہ کے مقامی مرکز کو تباہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ مجھے آپ کی صلاحیتوں سے امید ہے کہ آپ ضرور اس عہد کی پاسداری کر کے سینکڑوں شہیدوں کی روحوں کو سکون بہم پہنچائیں گے اور ہزاروں کشمیری مسلمانوں کے دلوں کو، جن کے پیاروں کو ان سورموں نے درندوں کی طرح چیر پھاڑ کر شہید کیا ہے، چین میسر آئے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی کے ساتھ واپس لے جائے۔ میرے گھر والوں کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ میں اپنے دل پر کوئی بوجھ لیے بغیر اس دنیا سے جا رہا ہوں۔
میری ماں سے کہنا میں اس دنیا میں تو ان کے کسی کام نہیں آ سکا، عین ممکن ہے کہ اگلے جہان میں اللہ اپنے راستے میں دی گئی میری قربانی کو قبول فرما لیں تو ان کے کام آ سکوں۔ میری موت کا غم نہ کریں بلکہ سجدہ شکر بجا لائیں، ان کے اس عمل سے انشاءاللہ دین و دنیا دونوں میں سرخرو ہوں گے، خدا کرے کشمیر جلد آزاد ہو۔ تو میرے والد صاحب اور چھوٹا بھائی نوید میری قبر پر آ کر مجھے بآواز بلند یہ خوشخبری سنائے، میری درخواست ہے اپنا خیال رکھیے، دشمن قریب آ رہا ہے، خدا حافظ۔ ہاتھ پڑتے ہوئے جہانگیر کو احساس نہ ہو سکا کب اس کی آنکھوں نے اس شہید وفاق کے حضور آنسوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس کے گالوں سے آنسو بہتے ہوئے اب موتیوں کی صورت میں اس کے دامن پر گر رہے تھے۔ بڑے احترام سے اس نے ہاتھ کو دوبارہ طے کر کے کمانڈر مختار کے حوالے کر دیا۔ بیس کیمپ کی طرف جانے والے کسی بھی مجاہد کے ہاتھ یہ ہاتھ ذرا ادھر پہنچا دیجیے، اس نے آہستگی سے کہا۔ انشاءاللہ جلدی یہ امانت دوسری طرف پہنچ جائے گی۔ آپ کا اگلا پروگرام کیا ہے؟ کمانڈر مختار نے دریافت کیا۔ مختار بھائی، میں اپنے شہید بھائیوں کا حساب بے باک کر کے ہی آگے جاؤں گا، ہمیں راگ کے ریسٹ ہاؤس کو تباہ کرنا ہے، ہر صورت جہانگیر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ الحمدللہ، کمانڈر مختار کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔